میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین سلام قبول کریں۔ 25 اکتوبر 2026 عیسوی بمطابق 21 ربیع الثانی 1446 ہجری بروز جمعہ۔ ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ کل شام شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ ناگن علاقے کے بون پتھری لائن آف کنٹرول کے نزدیک ایک اطلاع کے مطابق فوج اور ملٹنٹوں کے مابین گولیوں کے تبادلے میں 2 پورٹر اور 2 فوجی اہلکاروں کے ہلاک اور مزید 3 فوجی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ علاقے کا محاصرہ کیا جا چکا ہے اور بڑے پیمانے پر حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایسے واقعات کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں راج بھون سری نگر میں یونائیٹڈ کمانڈ کی میٹنگ منعقد۔ جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال اور ترقی پروجیکٹوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر منصوبہ بند مشترکہ آپریشن کو تیز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ امت شاہ کے بعد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وزیر اعظم نریندر مودی سے نئی دہلی میں ملاقات ہوئے۔ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے کابینہ کی طرف سے منظور کردہ قرارداد پیش کی۔ دن رات سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں پر ملک کو فخر ہے۔ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت اس کی دفاعی صلاحیتوں سے میل کھاتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اقتصادی ترقی ہندوستان کے عروج کی ایک وجہ ہے۔ راجناتھ سنگھ۔ ہم مصیبت زدہ ممالک کی مدد کے لیے وقت پر سامنے آئے ہیں۔ بھارت نے اپنے پڑوسیوں کو IMF سے بہت پہلے مالی مدد فراہم کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ جنوب گلوبل ساؤتھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ نرملا سیتارمن۔ وزیر اعظم کا واضح پیغام ہے کہ یہ جنگ کا دور نہیں۔ عالمی تنازعات بات چیت سے حل ہوں گے۔ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں دنیا نمایاں طور پر پیچھے رہ جانے کا خطرہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فوری اصلاحات کی اشد ضرورت۔ وزیر خارجہ جے شنکر۔ سڑکوں کی حفاظت کو بہتر بنانے اور نقل و حمل کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی اہم ضرورت۔ سڑک کی حفاظت کو بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات پہلے سے ہی جاری ہے۔ سڑک حادثات پر قابو پانے کے لیے اعلیٰ معیاری قسم کی سڑکوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ نتن گڈکری۔ دن میں کھلی دھوپ نکلنے کے باعث وادی کشمیر میں شبانہ سردیوں کا راج برقرار۔ محکمہ موسمیات کا نیا موسمی کیلنڈر 2 نومبر تک کسی بڑی موسمی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ بٹکنڈ ترال میں غیر ریاستی مزدور پراسرار طور پر زخمی، علاج کے لیے اسپتال منتقل۔ ہم اس حقیقت کا پتہ لگا رہے ہیں کہ وہ کس طرح زخمی ہوا۔ پولیس۔ ملکھان کوٹ کمپلیکس بارہمولہ میں حادثاتی طور پر گرینیڈ پھٹ گیا۔ پولیس اہلکار زخمی، علاقے میں سنسنی اور خوف و ہراس کا ماحول۔ جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کی فوری بحالی ناگزیر۔ عوام نے ایک وزیر اعلیٰ اور حکومت کو منتخب کیا لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر کو آدھی ریاست کہا جاتا ہے۔ کانگریس لیڈر پی چدمبرم۔ جموں کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ دینا معاملہ حساس، لوگوں کی حفاظت ضروری۔ نو منتخب حکومت اور مرکزی حکومت کو مل کر اس پر بات چیت کرنی چاہیے۔ رویندر رینا۔ جموں کشمیر کے نئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو مبارکباد۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اب میڈیا کی شان و شوکت بحال ہو جائے گی۔ جموں کشمیر میڈیا گلڈ۔ انجمن نصرت الاسلام سری نگر کے زیر اہتمام سیرتی کانفرنس کا انعقاد۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ میر وائز کشمیر عمر فاروق۔ کا کام کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا سماج بہتر ہو، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ
جو چیلنجز ہماری سوسائٹی میں ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہے. اگرچہ ہمارا فوکس زیادہ ایجوکیشن پر ہے جو کہ اچھی بات ہے اور میں والدین کو اس کے لیے جو ہے مبارکباد بھی دیتا ہوں, لیکن جب تک ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر فوکس نہیں کریں گے اور اس کا جو ہمارے پاس جو بیسک ہمارے پاس جو اسٹرکچر ہے وہ فیملی اسٹرکچر ہے. تو آج کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ہمیں انڈیویجول لیول پر جو ہے وہ تبدیلی اور بہتری کا ہمیں درس دیا کہ ہم تقوی, پرہیزگاری, دینداری کا جو ہے وہ پہلو اپنے اندر اجاگر کریں, وہاں پہ ہمیں یہ ذمہ داری بھی دی کہ سوسائٹی کی سطح پہ کلیکٹیو لیول پر بھی جب تک ہم جو ہے وہ بہتر چینجز اڈاپٹ نہیں کریں گے, سماج کے حوالے سے ان تعلیمات کو ہم جو ہے وہ اب نہیں اپنائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ سے جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے, تب تک ہم ایک بہتر سماج نہیں کھڑا کر سکتے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ملٹیپل چیلنجز کا سامنا ہے, جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری ڈگریز بڑھ رہی ہیں, ہماری ایجوکیشن بڑھ رہی ہے, فارمل ایجوکیشن بڑھ رہی ہے, ہماری نالج بڑھ رہی ہے, لیکن جو ہمارے ایتھیکل ویلیوز ہیں, جو ہمارے مورل ویلیوز ہیں, جو ہمارے بیسک ویلیوز ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں بہت کمزوری آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس نئی نسل میں ہم موریلٹی کو, اخلاقیات کو اور دینداری کو, سچائی, دیانت, امانت, صداقت, یہ جو بنیادی اصول ہیں ہمارے مذہب کے, ان کو ہمیں جو ہے وہ پورا ہمیں فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ کہ ہم جو ہے نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ تو امپورٹنٹ ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ جو کردار سازی کا جو عمل ہے اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے. کیونکہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کی جو ڈسٹریکشنز ہیں ہماری نئی نسل کے لیے, آپ دیکھیں کہ جہاں پہ سوشل میڈیا کتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے, آپ دیکھیں کہ آج کا جو کمپٹیشن کا جو دور ہے وہ کتنا بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے بچوں کے لیے, اور اس کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کے لیے ہم صحیح غلط سب کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے بچے ہمارے جو ہیں وہ سائیکولوجیکل پرابلمز میں بڑھ گئے ہیں, کتنے بچے ہیں جو دیکھا دیکھی کے عمل میں بڑھ گئے ہیں. آج ہمارے پاس سوشل میڈیا, جو فونز, لیپ ٹاپس, یہی ہمارا جو فوکس ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم مس کر رہے ہیں جو اصل بات ہے, کہ جو اصل جو ہم کہیں گے کہ تعلیم صرف ڈگری نہیں ہے, تعلیم بیسیکلی آپ کا سارا جو ایک مورل سٹرکچر ہے, جو سوشل سٹرکچر ہے انسان کا, اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت چیلنجز ہیں. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ سے میڈیا سے تعلق ہے, منشیات کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ڈرگ ایڈکشن کا ہے, سوشل لیول پہ جو ہم نے جو رسومات جو بالکل اختیار کی ہیں, جو غیر اسلامی میں کہوں گا کہ جو ہم نے رسمیں اپنائی ہیں, بہت سے ایسے ایشوز ہیں, چاہے سوسائٹی کی لیول پر ہم دیکھیں, انڈیویجول لیول پر ہم دیکھیں, کلیکٹیو لیول پر ہم دیکھیں. تو ان تمام چیزوں کا اگر ہمارے پاس کوئی سٹرکچر ہے, وہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, انہوں نے ہمیں ایک چیز بیان کر دی ہے, قرآن اور حدیث تو ہماری زندگی کا. اور آخر میں یہ خبر کہ منشیات کے خلاف پولیس کی مہم تیز, پاپور میں 3 منشیات فروش گرفتار, ممنوعہ مادہ برآمد. ناظرین یہ تھا آج کا خبر نامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.